پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کچھ چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا۔ اللہ کا ہونا زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے، زندگی میں ساری باتیں اس پر آ کر رک جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا تو بس ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت اور بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا، اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا بادشاہ کو، فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات کو ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ قسمت اگر پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے تو دعا کرنے سے کیا ملے گا؟ کبھی سوچا ہے اگر تمہاری قسمت میں لکھا ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ دعا کرنے سے ہی ملے گا؟ دعائیں مانگنی کبھی مت چھوڑو، کب پوری ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں لگتا۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا، کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہ ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہو، آس پاس کوئی بھی نہ ہو، تب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ ایسی کیفیت میں اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تب ایک سجدہ بس اور انسان اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کرے۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے، تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ٹوٹنے پہ افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، نہ خود سے نہ اپنی قسمت سے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تبھی اللہ سے جڑتا ہے، اور جب اللہ سے جڑتا ہے تو پھر ہر معاملہ خود بخود صحیح ہونے لگتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ تہجد تو محبت کا ایک خوبصورت سفر ہے، تم بس چلتے جاؤ، اللہ راستے خود ہی ہموار کرتا جائے گا۔ جب تھک جاؤ تو ایک بار اللہ سے کہہ دینا، ساری تھکن خود ہی غائب ہو جائے گی۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے، لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہے، کیونکہ خاموشی ہی وہ آخری حد ہوتی ہے جب انسان کوئی شکوہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے، صبر سے دل ہی دل میں اپنی ہر دعا کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔
جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا، فقط اللہ کو سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا، اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑتا جائے گا، وہ ہر کام دعا سے کروائے گا، وہ سراپا یقین بن جائے گا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ صاف گو ہونے اور منہ پھٹ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کسی ان پڑھ کو تو سمجھا سکتے ہیں لیکن پڑھے لکھے جاہل کو نہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہیں لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ جوانی میں عبادت کر لو اس سے پہلے کہ صحت چلی جائے یا بڑھاپا آ جائے اور پھر تم ٹھیک سے کھڑے بھی نہ ہو پاؤ۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کے گزر جاتا ہے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ضرور آتی ہے مگر پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے کام آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے پاس احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئیں گے، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئیں گے، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پور کرنا سیکھو۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے ہی ہوتی ہیں۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا تھا جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے رویے اور برتاؤ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔